بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا زَنَى الْمَرِيضُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ رَجَمَ، اور جب کوئی بیمار زنا کرے اور اس کی حد رجم ہو تو توقف کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اسے رجم کریں گے، سنگسار کریں گے، کیونکہ اسے سنگسار کر کے جان سے مار دینا یہ ثابت ہو چکا ہے، تو بیمار ہو یا غیر بیمار ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اسے رجم کیا جائے گا۔ اور جب بیمار زنا کرے وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدُ، اور اگر اس کی حد کوڑے مارنا ہو، بیمار نے زنا کیا اس کی حد رجم ہے تب تو رجم کریں گے، اور اگر اس کی حد کوڑے مارنا ہے لم یجلد، تو کوڑے نہیں ماریں گے حتی یبرا، یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو جائے۔ جب تک شفا یاب نہ ہو جائے کوڑا نہیں ماریں گے، کیونکہ بیماری کی حالت میں کوڑا مارنے سے مر جانے کا خطرہ زیادہ ہے، اور اس میں اتلاف مقصد نہیں ہے، انزجار مقصد ہے، ڈانٹنا مقصد ہے کوڑے مار کر کے، تو جب تک شفا یاب نہ ہو جائے کوڑا نہیں ماریں گے۔ فَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ، اور جب کوئی حاملہ عورت زنا کرے لم تحد، تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی حتی تضع حملہا، جب تک کہ وہ بچے کو جن نہ دے، تاکہ بچے کی ہلاکت کی جانب یہ چیز مؤدی نہ ہو۔ اگر حد قائم کریں گے تو بچے کی بھی مرنے کا اندیشہ ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا حد قائم نہیں کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدُ، اگرچہ اس کی حد کوڑا مارنا ہو، فَحَتَّى تَتَعَالَى مِن نِفَاسِهَا، تو اگر اس کی حد کوڑا مارنا ہے اور بچہ پیدا ہو گیا ہے تو جب تک نفاس سے وہ صاف نہ ہو جائے اس پر حد نہیں قائم کریں گے، کیونکہ نفاس بھی بیماری ہی کی طرح ہے، تو زمانے نفاس تک کوڑا مارنے کی حد کو مؤخر رکھا جائے گا، جب وہ اس سے پاک ہو جائے گی تو پھر کوڑا وغیرہ ماریں گے۔ وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِحَدٍّ، اور جب گواہ کسی حد کی گواہی دیں، کسی پر زنا کی گواہی دیں، متقادم، جس پر ایک عرصہ گزر چکا ہو، 6 مہینہ گزر چکا ہے، 1 مہینہ گزر چکا ہے، اقوال مختلف اقوال ہیں، تو گزشتہ حد کی گواہ گواہی دیں، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ عَنْ إِقَامَتِهِ بُعْدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ، اور انہیں اس گواہی کے دینے سے امام سے ان کی دوری نے نہیں روکا، یعنی اس لیے گواہی نہیں دے سکے، گواہی نہ دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ امام سے بہت دور تھے، ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ تھے وہیں، جب چاہتے گواہی دے دیتے، پھر بھی ان لوگوں نے ایک مدت تک گواہی نہیں دی، پھر اس کے بعد امام کے پاس حاضر ہو کر گواہی دے رہے ہیں۔ لم یمنعہم، انہیں نہیں روکا گواہی دینے سے ان کے امام سے دوری نے، یعنی دوری تھی اس لیے نہیں دیا، ایسا نہیں۔ لم تقبل شہادتہم، تو ان کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اب وہ متہم ہو گئے، اور
جب یہ متہم ہو گئے تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کینے کی بنیاد پر گواہی دے رہے ہوں، کسی دشمنی کی بنیاد پر، پہلے کیوں نہیں دیا؟ اب کوئی دشمنی ہوئی ہو، کوئی کینہ پیدا ہوا ہو، گواہی دے رہے ہوں تو متہم ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ لم تقبل شہادتہم الا فی حد القذف خاصہ، تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مگر صرف حد قذف میں، کسی پر کسی نے زنا کی تہمت لگائی ہے تو جب جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ قاضی کے یہاں دعویٰ کرے گا تب یہ لوگ گواہی دیں گے نا۔ اور حد قذف میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کا حق ساقط نہیں ہوتا ہے، جب چاہے وہ قاضی کے ہاں، امام کے ہاں مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ کوئی مدت نہیں ہے کہ آج نہیں کیا تو کل نہیں کر سکتا ہے نا، آج نہیں کیا، 6 مہینہ نہیں کیا، اس کے بعد بھی وہ مقدمہ کر سکتا ہے، اس کا اپنا حق ہے۔ تو جب وہ مقدمہ کرے گا لوگ گواہی دیں گے۔ ومن وطأ امرأۃ اجنبیۃ، اور جو کسی اجنبیہ عورت سے وطی کرے، فیما دون الفرج، شرمگاہ کے علاوہ میں، تفخیذ ہو، تبطین ہو، یا اس کے علاوہ اس کے ران سے فائدہ اٹھائے، پیٹ سے فائدہ اٹھائے وغیرہ ذالک، شرمگاہ کے علاوہ میں کسی اجنبیہ سے وطی کرے، اس زیرا تو اسے سزا دی جائے گی جو مناسب سزا حاکم اسلام سمجھے، ولا حد، اور حد نہیں ہے، اچھا تو اسے سزا دی جائے گی۔ ولا حد علی من وطأ جاریۃ ولدہ او ولد ولدہ، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جو شخص اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرے یا اپنے بیٹے کے بیٹے کی باندی سے وطی کرے تو اس پر حد نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا کیا احکام ہوں گے پوری تفصیل کے ساتھ ماسبق میں یہ حکم آ چکا ہے۔ اس لیے کہ یہاں شبہ ملک ہے، بیٹے کی ہے، پوتے کی ہے تو ہماری ہے، اس لیے یہ اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حرام، اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں جانتا تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے، وطی کیا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ حرام ہے، پھر بھی کیا، پھر بھی حد نہیں قائم کی جائے گی، اس لیے کہ بیٹے کی ملک ہے نا میں باپ کی ملکیت کا شبہ ہے۔ وَإِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجَتِهِ، اور جب کوئی اپنے باپ کی باندی سے، اپنی ماں کی باندی سے، اپنی بیوی کی باندی سے وطی کرے، او وطأ العبد جاریۃ مولا، یا آقا یا غلام اپنے آقا کی باندی سے وطی کرے، وقال، اور کہے علمت انہا علیہ حرام، مجھے معلوم تھا کہ میرے اوپر حرام ہے، تو یہاں شبہ ملک نہیں ہے، لیکن آپس میں گھل مل کر کے لوگ رہتے ہیں، غلام ہے، باندی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، سب ایک ساتھ عام طور پہ رہتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے اوپر حرام ہے تب تو حد قائم کریں گے، لیکن ساتھ میں اس طرح رہنے کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ حلال ہے میرے لیے، تو حد نہیں قائم کریں گے، ہے نا۔ اوپر والے میں اگرچہ حرام کہے پھر بھی حد قائم نہیں کریں گے، یہاں تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے۔ وقال، اور وہ یہ کہے علمت انہا علیہ حرام، مجھے معلوم تھا کہ میرے اوپر حرام ہے، تو اس پر حد قائم کریں گے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر یہ کہے ظننتُ انہا تحل لی، میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے حلال ہے، ساتھ میں رہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، تو لم یحد، تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ایک ظاہری سبب کی طرف اس کا گمان منسوب ہو رہا ہے، آپس میں ہنسی خوشی کے ساتھ سب وہ بالکل مل جل کر کے رہتے ہیں، اس سے یہ حلت کا شبہ ہوتا ہے۔ ومن وطأ جاریۃ اخیہ، اور جو اپنے بھائی کی باندی سے وطی کرے یا اپنے چچا کی باندی سے وطی کرے، وقال ظننت انہا حلال، اور یہ کہے کہ میں حلال سمجھ رہا تھا، تو بھائی کے ساتھ اس طرح تو نہیں رہتا ہے جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، اس لیے وہاں انبساط کا وہ معنی نہیں ہے جو بیوی کے ساتھ، آقا کے ساتھ
آقا کی مادی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہے، چچا کے ساتھ چچا ہے نا، چچا بالکل الگ ہوتا ہے نا، تو بھائی تو کچھ دنوں تک ساتھ بھی رہتا ہے. تو چونکہ یہاں ایک ساتھ اس طرح رہنے کی صورت نہیں ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو جیسے چاہیں استعمال کریں، تو یہاں اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں حلال سمجھ رہا تھا اس لیے وتی کیا، پھر بھی حد قائم کریں گے. یہ تین مسئلے تین طرح کے ہو گئے. ومن وطأ جاریۃ اخیہ، اور جو اپنے بھائی یا اپنے چچا کی باندی سے وتی کرے، وقال، اور کہے، ظننت انہا حلال، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، تو حد قائم کی جائے گی. ومن زفت الیہ غیر امرأتہ، پہلی رات شادی ہوئی، شادی کے بعد عورت گھر آئی، شب عروسی میں اس کے بستر پر جو عورت ہے، عورتوں نے، گھر کے لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے. اندر گیا، وہ اس سے فائدہ اٹھایا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اس کی بیوی نہیں تھی، تو حد نہیں قائم کریں گے، کیونکہ پہلے مرتبہ میں اسے پتہ نہیں رہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے کہ نہیں ہے. لوگوں نے بتایا کہ ہے، اس پر اعتماد کیا اس نے، اس لیے حد قائم نہیں کریں گے. ومن زفت الیہ غیر امرأتہ، اور شب زفاف جس کے پاس اس کی بیوی کے علاوہ آ جائے. وقالت النساء، تو عام طور پہ عورتیں ہی بتاتی ہیں کہ یہ حجرہ ہے، یہاں تمہاری بیوی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور عورتوں نے کہا انہا زوجتوں کا، کہ یہ تیری بیوی ہے. فوتاہا، پھر اس نے اس سے وتی کی. فلا حد علیہ، تو اس پر حد نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اشتباہ کی جگہ میں عورتوں کے قول پر اس نے اعتماد کیا ہے. عام طور پہ شوہر اس رات میں اپنی بیوی اور دوسری کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتا. فلا حد علیہ، تو اس پر حد قائم نہیں ہوگی. وعلیہ المہر، لیکن میں نے پہلے بتایا تھا کہ وتی سزا اور مہر دونوں سے خالی ہو جائے نہیں ہے. وتی کیا اس لیے مہر دینا ہوگا. وعلیہ المہر، اور اس پر مہر ہے جو بھی ہو. ومن وجد امرأۃ علی فراشہ، اور جو شخص کسی عورت کو اپنے بستر پر پائے دن کے اجالے میں، چادر اوڑھ کے سو رہی ہے، گیا اس سے وتی کر لیا، کہہ رہا ہے میں سمجھ رہا تھا میری بیوی ہے، حد قائم کریں گے. لیکن رات میں یہاں جو صورت بتائی گئی ہے، دن اور رات کا فرق نہیں ہے، لیکن بہار شریعت میں یہ ہے کہ اندھیری رات میں کوئی اپنے بستر پر گیا، وہاں کوئی عورت سوئی ہوئی ہے، اپنی عورت سمجھ کر کے اس سے قربت کیا، تو حد نہیں ہے، اس لیے کہ رات میں اشتباہ ہو سکتا ہے. ایسے ہی کوئی اندھا ہے، دن میں چاہے معاملہ پیش آئے یا رات میں پیش آئے، ہے نا، وہ اپنے بستر پر گیا، وہ کیا سمجھے گا میری بیوی ہے، اندھا ہے تو، ہے نا، اس لیے اس پر حد نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو اگر دن پر محمول کر دیا جائے تو کوئی تعارض نہیں رہ جائے گا، ہے نا. ومن وجد امرأۃ، لیکن یہ مطلق ہے نا. ومن وجد امرأۃ علی فراشہ، اور جو کسی عورت کو اپنے بستر پر پائے اور اس سے وتی کر لے تو اس پر حد ہے. ومن تزوج امرأۃ لا یحل لہ نکاحها، اور جو کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، پھر اس سے وتی کرے، لم یجب علیہ الحد، تو اس پر حد واجب نہیں ہے، حد نہیں قائم کریں گے، کیونکہ شبہ نکاح ہو گیا تو وہ سمجھ رہا ہے میرے لیے حلال ہے، تو شبہ پا لیا گیا. ومن اتى امرأۃ فی الموضع المکروہ، اور جو عورت سے فائدہ اٹھائے موضع مکروہ سے یا قوم لوط کا عمل کرے، تو یہ فرج یعنی شرمگاہ عورت کے آگے کے مقام سے فائدہ اٹھانے کو زنا کہتے ہیں. یہ وہ صورت نہیں ہے، لہٰذا یہ زنا نہیں ہے. جب زنا نہیں ہے فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم کے نزدیک اس پر حد بھی نہیں ہے. ویعذر، مناسب سزا اسے دی جائے گی جو بھی بادشاہ اسلام سمجھے. وقالا، اور صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا ہے، ہوا کالزنا، یہ زنا ہی کی طرح ہے. جو زنا کا حکم ہے وہی اس کا بھی حکم ہے، یہاں بھی حد قائم کریں گے.
وہ کیسا ہے، محسن یا غیر محسن، اس کے مطابق اس پر سزائیں جاری ہوں گی۔ ومن وطا بہیمتن، اور جو کسی چوپائے سے وطی کرے، فلا حد علیہ، تو یہاں بھی عورت کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے، اس لیے حد نہیں ہے۔ ومن زنا فی دار الحرب، اور جو دار الحرب میں زنا کرے یا بغاوت کے علاقے میں زنا کرے، تو چونکہ وہ ولایت سلطان میں آتا ہی نہیں ہے تو وہاں انزجار کا کوئی، ڈانٹنے کا کوئی معنی بھی نہیں، تو اس پر بھی حد قائم نہیں کریں گے، اگرچہ وہ پھر دار الحرب سے دارالاسلام آ جائے، اس لیے کہ جہاں اس نے یہ جرم کیا ہے وہاں پر بادشاہ اسلام کو ولایت ہی حاصل نہیں تھی۔ ثم خرج الینا، پھر وہ ہمارے پاس آ جائے، لم یقم علیہ الحد، تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی۔ یہ حدود کا بیان تھا، یہ پورا ہو گیا، گھنٹی بھی لگ گئی ہے نا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل پڑھائیں گے۔ ٹائم سے آؤ یار، 15 منٹ پڑھائیں، کیسے کام چلے۔